السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ انبیاء پر فلمیں بنانا کیسا، اور پھر اگر کسی نے بنایا تو ان کا دیکھنا اور اس کے سی ڈیز وغیرہ کا خرید و فروخت کرنا، یہ کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلم چاہے کوئی بھی ہو اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات، ان کی سیرت پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں اکثر تو یہ حرام پر مشتمل ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کفریات پر بھی مشتمل ہیں۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے، دیکھنا تو قطعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کو ایک نبی کا کریکٹر دیا گیا ہے یا اس کی وہ اداکاری کر رہا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ فاسق، کافر، دائرہ اسلام سے پہلے بھی خارج ہے۔ وہ اس شخص کو ایک ایسے شخصیت کا کردار ادا کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا ہے کہ جو سمجھنے والے اس کو یا تو نبی سمجھتے ہیں، جیسے کہ اکثر عوام کی حالت ہے۔ جیسے کہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا یا زلیخا، ان کا کردار ایک فلم کے اندر سننے میں آیا ہے۔ جو سامعین یا ناظرین جو ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک اس شخص کی آمد ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کر رہا ہے، تو سامعین یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں حضرت یوسف کھڑے ہیں اور یہ حضرت زلیخا بیٹھی ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، یا حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، یا حضرت موسیٰ دریا کراس کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ سامعین، دیکھنے والے، ناظرین، جو دیکھنے والے ہیں، یہ سب کے ذہن میں وہ بار بار زبان سے یہی تکرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ حضرت یعقوب ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ تو غیر نبی کو نبی کی درجے پر رکھ کر انہوں نے اتنا تو کم از کم کہہ دیا تو یہ کفر ہے، خالصتاً کفر ہے۔ اور اگر ان کو ذہن میں یہ تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جگہ کردار ادا کرنے والا شخص ہے، تو پھر تو یہ بہرحال حرام ہے۔ بہرحال اس کا ایسی فلموں کا دیکھنا اور ایسی فلموں کا بنانا اور ایسی فلموں کی خرید و فروخت سرے سے قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ وہ اس وقت کہ جب غیر نبی کو نبی سمجھیں گے اور نبی کا سمجھ کر ہی دیکھیں گے کہ حضرت یوسف آ رہے ہیں، حضرت یوسف جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ انبیاء علیہ السلام میں سے، کیونکہ غیر نبی کو نبی سمجھنا یا اس کی جگہ پر رکھنا یہ خالصتاً کفر ہے۔ علماء نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ فتاویٰ بھی لکھے ہیں، اور ریکارڈنگ بھی، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، بیانات بھی موجود ہیں۔ اس لیے عوام کے اندر، کیونکہ یہ مذہبی چیزیں ہیں، اس لیے عوام کے اندر یہ بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہیں، اور ہماری عوام جو مذہبی رجحان رکھتی ہے اور پھر ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ چلو بھی قرآن میں پڑھا تو تھا، حدیث میں پڑھا بھی تھا، علماء سے سنا بھی ہے، تو اب دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہاں کی حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں فلمائی گئی ہیں، لوگوں کو کریکٹر لوگوں کو دے کر پھر یہ بنایا گیا ہے، یہ حقیقی وہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بہت ساری ملمہ سازی بھی کی گئی ہے، اور بہت ساری غلط چیزیں اس کے اندر انفارمیشن ڈالی گئی ہے، اس لیے ان کا دیکھنا تو بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ وہ پہلے بتا چکا ہوں، کفر اسی وجہ سے کیونکہ غیر نبی کو نبی سمجھتے ہیں۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر جو بنائی گئی ہیں، اور وہ بھی خود ساختہ ہیں، اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ غلط بیان کی گئی ہیں، کیونکہ لوگوں کا ذہن تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کفار کی طرف سے ہیں یا انتہائی قسم کے جو فتنہ باز ہیں، یہ ان کی طرف سے بنائی گئی ہیں، اس لیے مسلمانوں کا مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس فتنے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ علماء کا ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، عوام کو بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ فلمیں دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ جو دکاندار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، کم از کم آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کاروبار کو کرتے ہوئے کلمہ کا لحاظ رکھ لیا کریں کہ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک، کفر کم از کم، حلال تو بہت ساری فلمیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو حلال نہیں ہیں، اس کے لیے روزی بھی حلال نہیں ہے، لیکن کم از کم ایسا تو نہ ہو کہ لوگوں کا ایمان تو ضائع نہ ہو جائے۔ کم از کم ایسی چیزیں اپنی دکان سے نکال دیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی، فلمائی گئی جو موویز ہیں، ان کو اپنی دکانوں سے نکال دیں۔ لوگوں کے اعمال
خراب ہوں گے وہ توبہ کر لیں گے، معاف ہو جائے گی، لیکن یہ اگر ایمان خراب ہو گیا، عقیدہ نظریہ خراب ہو گیا اور کسی غیر نبی کو نبی سمجھ کر انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں تو یہ بہت ان کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے خود سننے میں میرے آیا ہے بہت ساری دینی شخصیات، علمی شخصیات، یعنی کہ وہ مذہبی رجحان رکھنے والے، وہ اس طرح کی فلمیں لوگوں کو بلا بلا کر دکھاتے ہیں۔ آئے آپ کو حضرت یوسف کا قصہ دکھاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم دکھاتے ہیں، تو فلم کا معنی ہی غلط ہے، سمجھیں۔ تو فلم، جب لفظ فلم آتا ہے تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، دوسری بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ جب فلم آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر چیز نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔